یہ ہے جناب اورنج، دنیا کا مشہور ترین پھل. نو فیٹس، نو سوڈیم، اونلی 85 کیلوریز، یعنی نو موٹا، نو ہائی بلڈ پریشر، موسٹ ہیلدی سنیک. ماضی، حال، مستقبل جتنی بھی تحقیقات ہیں، نو ڈاؤٹ کہ یہ پھل دس از دا کنگ آف آل ونٹر فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. یہ بادشاہ ہے سردیوں کے سارے پھل اور سبزیوں کا. یہ کنو کا پھل اتارنا بھی ایک بہت بڑا فن ہے. اس کی جلد بڑی نازک ہوتی ہے، اس پہ ناخن بھی اگر لگ جائے گا تو یہ خراب ہو سکتی ہے، اور اگر یہ 1-2 فٹ کے فاصلے سے نیچے گر گیا جیسے ہم نے دیکھا تو یہ پھل ضائع ہو جاتا ہے. کاٹتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کی تھوڑی ٹہنی باقی رہے تاکہ اس کی تازگی بھی قائم رہے. یہ جتنے بھی سٹرس فروٹس ہیں ان کی پھاڑیوں کی شکل آپ دیکھیں انسانی گردے کی طرح لگتی ہے، اور واقعی بڑی مستند تحقیق ہے کہ یہ سٹرس فروٹ یہ گردے کی پتری کو بننے سے روکتے ہیں یا اس کی سپیڈ کو کم کرتے ہیں، کیونکہ اس میں فطرتی طور پہ ہوتا ہے سٹریٹ جو اس میں بڑا مؤثر ہے. اس کے دیگر بھی بہت سے فوائد ہیں. بس یہ یاد رکھیے کہ اپنی زندگی کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے آپ کو 13 وائٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں وائٹامن سی اہم ترین ہے. اور جناب سٹرس تو خزانہ ہے وائٹامن سی کا، جو سب سے پہلے اسکن کے لیے بڑا اچھا ہے. وائٹامن سی سے کولیجن بنتا ہے جو سکن کی رنکلنگ کو، رفنس کو، الاسٹیسٹی کو یہ دور کرتا ہے، یعنی جلد لٹک جاتی ہے، اس پہ جھریاں آ جاتی ہیں، اس کو یہ کھچاؤ میں رکھتا ہے. اور پھر وائٹامن سی سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں. جناب اب ہوگا مقابلہ نیمبو کا اور اورنج کا، کون سا زیادہ صحت بخش ہے. پہلی تو بات یہ، نیمبو کھایا نہیں جاتا بلکہ اس کا رس استعمال ہوتا ہے شکنجی میں یا اس کو چھڑکا جاتا ہے. تو اصل مقابلہ ہے نیمبو کے رس کا اور اورنج کے جوس کا، اور ونر ہوں گے نیمبو کا رس، کیونکہ لیمو کے جوس میں کاربوہائیڈریٹس، کیلوریز اور شوگر یہ کم ہوتی ہے، اور وائٹامن سی واٹر کنٹینٹ یہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ چائنا کا ایک ان نون گمنام سا پھل آج دنیا کا سپر ہٹ سٹار بن چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ناشتے کی ٹیبل پر ہر دیگر چیز کے ساتھ اپنا کامیاب جوڑا بنا لیا، اور آج اورنج جوس ایک من بھاتا کھاجا ہے. اورنج جوس دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جوس ہے یہ، اور ناشتے میں تو اس کی بہت زیادہ کھپت ہے. آپ جانتے ہیں دنیا میں جتنے بھی اورنجز پیدا ہوتے ہیں اس کا 75% کا جوس بنا لیا جاتا ہے. اس میں فائبر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آپ اورنج جوس کا کاکٹیل بنائیں یا موکٹیل بنائیں، یا اس کو کیوبس میں ڈال کر فریزر میں رکھیں اور اس کو فریز کر لیں، یا اس کو ادرک اور پودینے کے ساتھ ملا کر بہترین جوس تیار کریں. 1 کپ یعنی 240 ml اورنج جوس کے اندر 2 اورنجز کے برابر شوگر ہوتی ہے. جوس ضرور پیئے لیکن 2 باتوں کا خیال رکھیں. ایک تو بہت زیادہ مقدار میں نہیں پینا، ایسیڈک ہوتا ہے. دوسرا جو پیکج جوس ہوتا ہے، پیکٹ میں جو آتا ہے وہ نہیں، بلکہ فریشلی سکویزڈ اورنج جوس. خود اورنج لیں اور اپنے گھر میں اس کا جوس نکالیں. جب بھی جوس نکالیں روم ٹیمپریچر پر نکالیں، ہلکا گرم ہو تو جوس زیادہ نکلتا ہے. اور جب بھی اورنج کو کاٹ لیں فوراً استعمال کر لیں، کیونکہ ہوا میں وائٹامن سی کل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک بہت بڑا تجربہ ہوا جس میں آدھا لیٹر اورنج جوس 8 ہفتے تک لوگوں کو پلایا گیا، اور نتائج حیران کن تھے. بہت زبردست ہیلتھ بینیفٹس حاصل ہوئے، جس میں دل کے امراض میں کمی، شوگر میں کمی، ہائپر ٹینشن میں کمی، سکن گلوئنگ اور بھی بہت سے زبردست فوائد حاصل ہوئے. یاد رہے بہت زیادہ سٹرس فروٹ، یعنی یہ جو سٹرس ہے فروٹ یا اس کا جوس پینا یہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایسیڈک ہوتا ہے یہ، اور یہ دانتوں کے انیمل کو، یہ جو اوپر والی چیز ہے اس کو تباہ کرتا ہے. کیویٹیز بھی بن سکتی ہیں. تو ایسا نہیں کرنا کہ سارا دن آپ اپنے دانتوں کو اورنج جوس سے یا لیمو پانی سے نہلاتے رہیں، اس سے نقصان ہو سکتا ہے. سٹرس a group of plants that produces acidic fruit with lots of juices. سٹرس یہ پوری ایک فیملی ہے. ترش یہ پھل ہوتے ہیں، موٹی ان کی جلد ہوتی ہے اور بہت جوس ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں گریپ فروٹ ہے، کنو ہے، مالٹا ہے، موسمی ہے، فروٹر ہے، اور یہ لیمو ہے. ان کا آپ جوس بنا لیں، ویسے ہی کھا لیں یا ماملیٹ میں استعمال کریں، اور ان کے چھلکوں کو کیک یا کسی میٹھے ڈیزرٹ کے اندر ڈال لیں، سب بہترین ہے. یاد رکھیے سٹرس کی وجہ شہرت ویسے وائٹامن سی ہے، لیکن اس کی نیوٹریشنل پروفائل یعنی سی وی وہ فوائد سے بھری ہوئی ہے. اورنج میں سوڈیم بالکل نہیں ہوتا، پوٹیشیم ہوتا ہے جس سے خون کی نالیاں کھلتی ہیں. اٹ اوپنز اینڈ ریلیکس دا بلڈ ویسلز. آج جب دنیا کی 1/3 آبادی وہ بلڈ پریشر یعنی ہائپر ٹینشن کا شکار ہے، یہ سوڈیم فری فوڈ کتنا ہی بہترین ہے. اور اس کی یہ خوبی انسانی خلیوں کو، ہیومن سیلز کو تباہ ہونے سے بچاتی ہے، امیون سسٹم قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے، اور خون کی کمی دور کرتی ہے.
انیمیا کے خلاف بڑا زبردست پھل ہے یہ. اورنج جوس کا ایک کپ 14% پوٹیشیم انٹیک کو بڑھا دیتا ہے جو کہ بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کے خلاف بڑا مؤثر ہے اور فری ریڈیکلز کو کم کرتا ہے جو کہ بعد ازاں کینسر کو پھیلنے سے روکتی ہے. سٹرس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ وہ فائبر ہے. یہ کولیسٹرول کو اور پیٹ کی چربی کو کم کرتی ہے، دل کے مرض کے لیے بہت اچھی اور شوگر کو کنٹرول کرتی ہے. فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے مطابق ایک ایوریج اوسٹ کنو سٹرس کے اندر 3 گرام تک فائبر ہوتی ہے. سٹرس میں جو گلوکوز ہوتا ہے یہ بڑی آہستہ سے بلڈ سٹریم کے اندر پینیٹریٹ کرتا ہے اینڈ اٹ گیوز اے اسٹڈی فیلنگ آف انرجی، یعنی بہت آہستہ سی انرجی دیتا ہے. انرجی ڈرنک کی طرح نہیں جس کو پیا تو ایک دم طاقت آ گئی اور پھر ایک دم کریش کر جاتا ہے انسان. نو، یہ نیچرل ہے. وائٹامن سی نزلہ زکام کو روکتا ہے اور اس ٹھنڈے موسم کے اندر بہت سی بیماریوں کے خلاف علاج ہے. 13,000 جیپنیز پاپولیشن کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو زیادہ سٹرس استعمال کرتے ہیں ان کو الزائمرز، ڈیمنشیا، یہ جو عمر کے ساتھ ساتھ بھول جانے والی بیماریاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوئی یا بہت کم ہوئی ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے مطابق اس میں کھولین ہوتی ہے جو کہ نیند آور ہے، یعنی وہ اگر استعمال کی جائے تو انسان کو اچھی نیند آتی ہے. آئرن ایبزارپشن کو یہ بڑھاتا ہے، تو وہ بچے جو آئرن کی کمی کا شکار ہیں ان کے لیے تو بہت بہترین ہے. تو باڈی، سکن، ہیئر، جسم کے ایک ایک حصے کے لیے سٹرس ہے بہترین غذا. یہ اورنجز کے اندر جو بیج ہوتے ہیں یہ بھی بڑے زبردست ہیں. اس میں اسینشل انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو خلیوں کی ریپیئر کا کام کرتے ہیں. اور یہ جو اس کا پودا ہوتا ہے اس کے پھول سفید ہوتے ہیں جو بہت زیادہ خوشبودار ہوتے ہیں. پاکستان میں بہت زیادہ ترش پھل یعنی سٹرس کی کاشت کی جاتی ہے. کنو یہ سب سے زیادہ کاشت ہوتا ہے. اس کی ہسٹری کیا ہے؟ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ڈاکٹر فراسٹ نے 2 قسم کے اورنجز کو ملایا. ایک کا نام تھا کنگ، ایک کا نام تھا ولو لیف. اور پھر جو پروڈکٹ بنی، کنگ سے KIN لے لیا اور ولو سے OW، تو یہ بن گیا کنو. پاکستان میں اس کا 5 لاکھ ایکڑ پر سٹرس اورنج پروڈکشن ہے جس میں 4 لاکھ ایکڑ پر صرف کنو ہوتا ہے. فروٹر اور کنو کا چھلکا نرم ہوتا ہے. مالٹے کو پیدائش کے لیے، اگنے کے لیے ٹھنڈی ہوا زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اسی لیے مالٹا KP کے سوات ہزارہ میں زیادہ ہوتا ہے. کنو اور فروٹر کو نسبتاً مناسب موسم چاہیے، تو سرگودا، ٹوبا ٹیک سنگھ، منڈی بہودین میں اس کی کاشت زیادہ ہوتی ہے. سرگودا کے ایریا میں تقریباً 2.25 لاکھ ایکڑ پر کنو کاشت کیا جاتا ہے. اور جب سیزن آتا ہے یہاں پر موجود 400 کارخانوں میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں جو کنو کی پروسیسنگ کرتے ہیں، اس کی گریڈنگ، اس کی پالش، اس کو جو سیلیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ نہ صرف ایک مزیدار پھل ہے بلکہ بہت سے لوگوں کا روزگار بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے. وی ول ہارویسٹ دا اورنج ایٹ دا پیک آف رائپنس. ہم اورنج کو اس وقت اتاریں گے جس وقت یہ پورا پک چکا ہوگا، کیونکہ دیگر پھلوں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ یہ اترنے کے بعد پکتا ہے جس طرح آم وغیرہ ہوتے ہیں، بلکہ اترنے کے بعد اس کی رائپنس میں اور اس کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں آتا. تو کنو کو، اورنج کو جب آپ نے سیو کرنا ہے وہ ایسی جگہ سیو کرنا ہے جو روم ٹیمپریچر ہو اور وہاں پر سورج کی روشنی نہ ہو. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ پھل، ڈرائی فروٹ وغیرہ جو آپ چاہتے ہیں کہ خود کھائیں یا آپ کے بچے کھائیں تو ان کو کہیں اندر نہ رکھیں، فریج وغیرہ میں نہیں، بلکہ سامنے سامنے رکھیں تاکہ جب لوگ آئیں وہ گھر آ کر دیکھیں اس پھل کو، سبزی کو دیکھ کر انہیں کھانا یاد آ جائے اور جلدی جلدی ختم ہو جائے. اندازہ یہی ہے کہ اورنج چائنا سے آیا اور اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اورنج سب سے فیوریٹ پھل ہے. فلوریڈا تو مشہور ہی اورنجز کی وجہ سے ہے نا، اور سب سے زیادہ اورنج پروڈکشن وہ برازیل میں ہوتی ہے. اور فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق دنیا کے 124 ملکوں میں اورنج پروڈکشن ہوتی ہے. یہ اورنج پیدا ہوتا ہے اور یہ درخت، اس کی لمبائی 15 سے 20 فٹ تک ہو سکتی ہے. 50 سال سے 80 سال تک یہ پھل دیتا ہے. لیکن بعض ایسے بھی درخت ہیں جو کئی صدیاں ہو گئی ہیں ابھی تک پھل دے رہے ہیں. اور اب ایک دلچسپ سوال، یہ پھل اورنج پہلے آیا یا یہ رنگ اورنج پہلے آیا؟ آبویسلی پھل تو بہت پرانا ہے لیکن اس رنگ اورنج کو پہلے یلو ریڈ یا سیفرون کہا جاتا تھا، اورنج نہیں کہا جاتا تھا. 16ویں صدی میں اس رنگ کو اورنج رنگ کہا گیا جب پرتگال کے تاجر اورنج پھل یہ ایشیا سے یورپ لے کر آئے تھے. اور دس اورنج کلر از ناؤ اے سمبل آف رائلٹی. یہ رنگ اورنج تازگی، جوش اور جذبے کی علامت ہے، بدلتے ہوئے موسم اور فطرت کی عکاسی کرتا ہے. اور اس رنگ اورنج کو آج طاقت اور مقابلے کا رنگ سمجھا جاتا ہے. اور اورنج رنگ یہ ایسا رنگ ہے کہ انگلش میں اس رنگ کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہے، باقی تمام جو رنگ ہے ان کے لیے مختلف الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ اورنج یہ رنگ نہیں تھا، صرف ایک لفظ تھا.
یہ آرنج کب بنا؟ جب یہ پھل آرنج یورپ پہنچا اور یورپ والوں نے اس رنگ کو آرنج کا نام دیا. اور آرنج نام پڑھنے سے پہلے اس پھل کو، آج تو ہم آرنج کہتے ہیں لیکن جب آرنج نام نہیں تھا تو اس کو یلو ریڈ کہا جاتا تھا. تو آرنج کا لفظ ایجاد ہونے سے پہلے یہ پھل، کیونکہ آرنج کا نام تو نہیں تھا، اس کو گولڈن ایپل کہا جاتا تھا. یہ لفظ آرنج کہاں سے آیا؟ ہسٹری کے مطابق سنسکرت کا ورڈ تھا نارنگا، اور فارسی میں ورڈ تھا نارنگ، اور چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتا تو عربک ورڈ تھا نارنج، یہاں سے نارنجی بنا اور پھر یہ آرنج میں تبدیل ہو گیا. سو آرنج از اے نیوٹریشنل پاور ہاؤس. بہت ہی زیادہ زبردست پھل ہے یہ. خوب آرنج کھائیے اور صحت مند رہیے.